قرآن لوکل ہے، اگر لوکل ہے تو مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر قرآن کی آیات لوکل ہیں تو مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت؟ بڑے ایک مشہور دانشور ہیں، نام لینا تو غیبت ہی ہو جائے گی، مثال کے طور پہ کہا کہ جو متعدد ازواج کا حکم ہوا ہے یہ لوکل تھا۔ خاتون حضرات انصاف کیجیے ذرا، میں ابھی آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ یہ لوکل آرڈر تھا، رسول اللہ کے لیے زیادہ شادیاں اور باقی لوگوں کے لیے 4، یہ لوکل آرڈر۔ بھلا ان سے پوچھو یہ کب حکم کہاں درج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے اتنی شادیاں کرنی ہیں، باقی مسلمانوں نے یہ کرنی؟ یہ کہاں حکم لکھا ہو؟ کہیں آپ نے کوئی قرآن پڑھنے والوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ حکم ہو کہ آپ نے تو 12 کرنی ہے، باقی امت نے 4 کرنی؟ ہوا صرف اتنا کہ خداوند کریم نے، بزرگ و برتر نے عورتوں کی حمایت میں ایک ایکسیپشن کریٹ کر دی۔ اگر جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا، اب اللہ کے حکم سے مجبور ہوں۔ خاتون حضرات پتہ لگا اللہ کے حکم میں اور جاہلیت کے زمانے میں فرق کتنا ہے، کہ اگر جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا، مگر اب اللہ کے حکم سے مجبور، تھپڑ مارنے سے بھی مجبور ہوں۔ حضرات خیال رکھیے گا، حضرت عمر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے حضرت عمر کی یہ بات ضرور اچھی طرح یاد رکھیے، اس کا مطلب جو اس سے زیادہ آگے جائے گا وہ ضرور جاہلیت میں جائے گا۔ تو خاتون حضرات بھلا پوچھئے کہ جب خواتین کو کہا گیا اچھا تم رسول اللہ کو تنگ کرتے ہو، اعمال و اسباب لو، چھوڑ جاؤ، آپ چلے جاؤ، ہم اللہ کے رسول کو آپ سے بہتر خواتین دے دیں گے، ہاں کسی تو ان کو جب چوائس آیا تو تمام خواتین نے رسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہماری محترم ماؤں نے، ان مقدس عورتوں نے، تمام دنیا تک یہ نہ سمجھیے گا عرب ایسے نہیں تھے کہ چوائس لے کے مجبور ہو جاتے، ایسے نہیں تھے۔ وہ عورتیں بڑی آزاد ہمت والی تھیں، تجربہ کار تھیں، زمانہ دیکھا ہوا تھا، مگر انہیں پتہ تھا کہ ہم کس کی زوجیت میں ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول کی رسالت، کوئی کتنا بڑا خاوند ہو نا، کتنا ہی بڑا خاوند ہو، گھر میں بڑا ہلکا ہوتا۔ آپ کو یاد ہے نا سقراط کو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص اس کے دروازے پہ پہنچا اور انہیں استاد عظیم کے دروازے پہ دستک تھی تو ایک ہنڈیا آئی اندر سے اس کے سر پہ لگی۔ اس نے کہا بی بی میں نے کیا قصور کیا تمہارا؟ اس نے کہا بدبخت تو بھی اس کمینے کا ساتھی ہے، چل دفع ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ زخمی ہو کے گیا، آگے اس نے منظر ہی عجیب دیکھا کہ سقراط وقت کا عظیم استاد بہت بڑی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں لوگ دست بستہ کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ کیا خرافات ہے، گھر یہ آدمی یہ ہے۔ تو اس نے قریب ہو کے اس سے پوچھا اے استاد معظم میں تو تیرے گھر گیا تھا، وہاں تو تیری یہ خاطر ہوئی۔ کہنے لگے یار اسی سے میں نے علم سیکھا، اس کی اس ان حرکات پہ صبر کی وجہ سے سارا علم سیکھا میں نے۔ حاضر حضرات مگر یہ سقراط نہیں تھے، یہ محمد رسول اللہ تھے، ایسے صادق کہ ان کی گھر کی عورتوں کو بھی ان کی صداقت پہ یقین تھا۔ کیا کمال کی بات! I can't say the same about myself, I can't say the same about you all, but یہ کمال عظمت صدق ہے۔ امانت علم کی صداقت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک خاتون محترم نے بھی اللہ کے رسول کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ اب اگر ایک عورتیں ایسی ہوں، دوسرا اللہ نے ایک اور حکم دے دیا کہ اب چونکہ تم رسول اللہ کی بیویاں ہو اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا کوئی نہیں ہے، ہم نے تمام امت کا ان کو باپ ڈکلیئر کیا ہے اور تمام امت کی تم مائیں ہو تو اب تم دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، اب تم نہیں شادی کر سکتے، اب تم پوری امت کی مائیں ہو، مائیں اپنے کسی بیٹے سے شادی نہیں کر سکتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے کہا تم نے یہ 2 چوائسز قبول ہیں، ان کا قبول ہے۔ جب اتنے بڑے چوائسز عورتوں نے قبول کیے تو اللہ نے بھی ان کو ایک رعایت دی۔ خاتون و حضرات
اور وہ یہ رعایت تھی کہ 4 کا اعلان ہونے کے باوجود کسی بھی ام المومنین کو طلاق نہیں دے گی۔ آپ سمجھتے ہو یہ لوکل آرڈر تھا؟ یہ تو لوکل آرڈر۔ اب فرض کرو ایک شادی ہو رہی، یورپ کی سوغات آئی ہے ایک عورت کہ انلیجٹمیٹ ریلیشن شپ سارے جائز ہیں، بیوی ایک، بیوی ہے، خواتین بھی یہی کلیم ہے، باہر جو مرضی کرتے رہو، شادی ایک، ان کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ گناہ آلود زندگی پوری طرح پرمیٹڈ ہے، مگر شادی صرف ایک، کیونکہ تصرف میرا رہے، مالک میں رہوں، باقی سب۔ خادم حضرات، اگر قانون کو اسی طرح آپ نے ماننا کہ میں اپنی مرضی کی آیات نکال، میں نے اگر اصل قرآن میں صرف یہی ماننا ہے کہ مرد کو 4 بیویوں کی اجازت ہو، اور میں نے اس کی دوسری شک نہیں ماننی انصاف کی، یا اگر خاتون کہے کہ باقی تو سارا ہی قرآن مجھے قابل قبول ہے، یہ 4 شادیوں والا کیسا ہو؟ فضول بات، یہ نہیں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ تو آپ نے کس کو مانا، کس کا انکار کیا؟ مانا بھی اللہ کو اور انکار بھی اللہ کا کیا، کیونکہ وہی اصل اصول ہے۔